امیر شہر کے محلوں میں روشنی تھی بہت، غریب شہر کا کچا مکان ڈوب گیا۔ آج رات کو ایک ٹویٹ پڑھی صبح فجر کے ٹائم، جو دیکھ کے بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا دلی طور پہ، یقین کریں۔ ایک شخص ہے اور اس نے یہ ٹویٹ کی ہوئی تھی، ایکشن کمیٹی والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جدید سائنسی نصاب ہی مانگ لیتے، اساتذہ کے لیے کوریا یا جاپان کی ٹریننگ کا مطالبہ کرتے تاکہ ہمارے بچے سائنسی دوڑ میں کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ آپ نے بچوں کو پلے کارڈ ہاتھ میں تھما کے آگے لگا دیا۔ کیسا کوئی اچھا انسان تھا جس نے کشمیریوں کے بچوں کے لیے یہ سوچا کہ وہ جدید سائنسی نصاب پڑھیں۔ جو کشمیری اساتذہ ہیں وہ کوریا اور جاپان جا کر ٹریننگ حاصل کریں۔ سبحان اللہ، بڑی خوشی ہوئی ہوگی آپ لوگوں کو بھی یہ سن کے۔ لیکن اگلی بات سنیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہوا ہے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے۔ جسٹ امیجن کہ ایک ریاست کا وزیر اعظم ہے اور وہ اس طرح کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر رہا ہے، وہ جانتے ہوئے کہ میری ریاست میں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اسکول سرے سے ہے ہی نہیں، اور اگر کہیں پہ اسکول کی بلڈنگ ہے تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ بچے بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں، اور اگر بلڈنگ بھی ہے تو وہاں پہ اساتذہ نہیں ہیں، اور جہاں پہ اساتذہ ہیں وہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ اساتذہ گھروں میں بیٹھ کے اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں، اور پیچھے انہوں نے ایک لڑکا یا لڑکی چھوڑ دیا ہوتا ہے جو کوئی 10ویں پاس ہوگی یا 12ویں پاس ہوگی۔ جسٹ امیجن، جس ملک میں، جس ریاست میں یہ صورتحال ہے، وہاں پہ ایک شخص اٹھ کے کہہ رہا ہے جی ہمارے بچوں کے لیے سائنسی نصاب کی آپ مطالبہ کرتے، آپ ہمارے اساتذہ کو کوریا یا جاپان کی ٹریننگ کے لیے کہتے۔ میرے بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار ذرا کشمیر جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ جو سکولز ہیں ان کی کیا حالت ہے، وہاں پہ جو اساتذہ ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، میں بارہا اپنی ویڈیوز میں کہہ چکی ہوں کہ PMLN کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو MNA ہیں آزاد کشمیر میں میرے حلقے سے، راجہ فاروق حیدر صاحب، انہوں نے میرے اسکول میں عملہ ہی حاضر نہیں ہونے دیا، نہ ٹیچر حاضر ہونے دیا، اس کے علاوہ جو آفس بوائے وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی حاضر نہیں ہونے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ گجر برادری زیادہ ہے۔ اس وجہ سے آپ کو اتنا بغض ہے گجروں سے، چودھریوں سے، کہ آپ نے وہاں پہ عملہ ہی حاضر نہیں ہونے دیا بچوں کے لیے۔ اور یہ صاحب، ان کی سوچ پہ میں سلامی پیش کرتی ہوں، ان کو 21 توپوں کی سلامی پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے جدید سائنسی نصاب تو مانگ لیا، لیکن یہ نہیں مانگا کہ ہمارے اسکولز تو پہلے بنا دیں، جو ہمارے اسکول میں بچے بیچارے بیٹھ رہے ہیں ان کے لیے کرسی اور ٹیبل تو لگوا دیں، جو بچے بیچارے بیٹھ رہے ہیں ان کے لیے اساتذہ تو اسکول میں حاضر کروا لیں۔ آپ جدید سائنسی نظام کا اچار ڈالیں گے، آپ اس نصاب کا اچار ڈالیں گے جہاں پہ اساتذہ اسکول میں نہیں آ رہے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور وہ اساتذہ جو گھر بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں، جو اپنے پیچھے کسی بچہ یا بچی، لڑکے یا لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں، خود وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا قصور ہے ان بچوں کا جن کے ساتھ آپ یہ ظلم کر رہے ہیں؟ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب سے عاجزانہ گزارش ہے کہ خدارا، آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کریں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ آپ کے ریاست میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے وہاں پہ سکولز نہیں ہیں۔ میں نے دعوت دی تھی آپ کو، آپ تک وہ ویڈیو پہنچی ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ شاید پہنچی ہے، آئی ڈونٹ نو، بٹ اگر پہنچی ہے تو آپ کو چاہیے تھا آپ اس کے اوپر رد عمل دیں۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کو آپ کیوں جواب دیں گے، یا کیوں ہم سے آپ ملنا پسند کریں گے؟ آپ تو ان لوگوں کو ملیں گے جو اچھے خاصے جانے مانے فین فالوئنگ والے صحافی ہیں، آپ ان کو ملیں گے، آپ ہم لوگوں کو نہیں ملیں گے، ڈیفینیٹلی نہیں ملیں گے، نہ آپ ہماری کسی بات کا جواب دیں گے۔ آپ ایک بار میرا جو گاؤں ہے وہاں کے ایک بار اسکول میں آ کے دیکھیں وہاں کی کیا حال ہے، باقی علاقے چھوڑ دیں۔ میں مانتی ہوں، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ میرے گاؤں کے علاوہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ شاید جو میرے علاقے میں جو اسکول بنا ہوا ہے شاید وہاں پہ وہ بھی نہ ہو وہاں پہ۔ جدید سائنسی نصاب کی تو بڑی بڑی باتیں کر دی آپ نے، ری ٹویٹ تو کر دیا، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ ہمارے پاس وہ جدید سائنسی نصاب تو آ جائے گا، ہمارے بچے سائنسی ٹیکنالوجی کی دوڑ میں پھر بھی پیچھے رہ جائیں گے، وہ ابھی بھی پیچھے ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ہمارے کشمیری بچے ابھی بیچارے وہیں پہ ہیں، ان کے وہاں پہ ٹیچرز ہی حاضر نہیں ہو رہے ہیں، اور ٹیچرز جو ہیں وہ بھی ایلیجیبل نہیں ہیں۔ میں نے بتایا نا آپ کو ایک پہلے ویڈیو میں کہ میرے اسکول میں جو وہاں پہ ٹیچر تھا وہ ایک کنڈکٹر تھا بس کے ساتھ، وہ ایک ٹویوٹا کے ساتھ کنڈکٹر تھا،
اس کو ٹیچر لگایا ہوا تھا. جسٹ امیجن کہ آپ ایک اسکول میں بچے کو بھیجیں گے جہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو اس کو وہاں پہ پڑھا رہا ہے وہ ایک کنڈکٹر تھا. آپ بھیجیں گے اپنے بچوں کو اس کے پاس؟ نہیں بھیجیں گے. میرے گاؤں میں بھی لوگ ہیں جو ان اسکولز میں اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے ہیں. وہاں پہ صرف غریب کا بچہ جا رہا ہے جو بیچارہ فیس نہیں پے کر سکتا پرائیویٹ اسکول کی. آپ جائیں ذرا ایک بار چکوٹھی کے جو لائن آف کنٹرول ہے وہ کراس کر کے اوپر کھلانے والی سائڈ پہ جو ایریا ہے, یا چکوٹھی کے اس سائڈ پہ, دریا کے اس سائڈ پہ جو علاقے ہیں, مجھے اس سائڈ کا نہیں پتا کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے, لیکن میں اپنے علاقے کو بخوبی جانتی ہوں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. خدارہ وزیر اعظم صاحب سے اس طرح کی بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا ٹویٹ کریں گے. میں نے پہلی بار ایک ایکس اکاؤنٹ ان کا اوپن کر کے دیکھا, وہ بھی کوئی ان کی ٹویٹ سامنے آئی تھی. میں نے ان کا اکاؤنٹ کھولا اور میں نے جب دیکھا کہ انہوں نے یہ ٹویٹ ری ٹویٹ کی ہوئی ہے تو یقین جانے کہ دلی طور پہ بہت افسوس ہوا کہ ایک ریاست کا وزیر اعظم اس طرح کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر سکتا ہے جس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی ہمیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اساتذہ جو چاہیے وہ اس کیٹیگری کے چاہیے جو جاپان اور کوریا میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہمارا اسکول جو ہے وہ آج بھی اس طرح کا خستہ حال ہے کہ جہاں پہ بچے بیچارے بیٹھ کے پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہیں. خدارہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے شایان شان یہ چیز نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو ری ٹویٹ کریں یا اس طرح کے بیانات دیں, بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز کے اوپر زور دیں کہ جو خرابی ہے پہلے اس کو درست کریں. جب ہمارے اسکولز بن جائیں گے, ہماری بلڈنگز ہو جائیں گی, ہمارے پاس ایلیجیبل اچھے ٹیچرز آ جائیں گے, پھر آپ اپنے ٹیچرز کو کوریا, جاپان, US, انگلینڈ جہاں مرضی بھیج سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایجوکیشن ہے وہ ٹھیک ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ذہین بچے ہیں وہ اپنا دماغ ادھر ادھر کسی غلط حرکت پہ لگانے کے بجائے تعلیم کے اوپر یا اپنے علاقے کو اپنے علاقے کی اچھی فروغ کے لیے لگائیں. یقین کریں بہت دلی صدمہ ہوا ہے مجھے یہ ٹویٹ دیکھنے کے بعد.